بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش بھی ہوں گے اور بفضل خدا صحت مند بھی ہوں گے۔ ویورز، میں ہومیو ڈاکٹر ملک مظہر تیمور ہومیو کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے رحم کی سوزش پہ۔ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رحم کی سوزش کیا ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اس میں کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر علاج کیا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر آپ کریں تو یہ بیماری جلدی ریکور ہو سکتی ہے یا اس کے جو امکانات ہیں وہ کم سے کم ہو سکتے ہیں۔ رحم کی جو سوزش ہے اس کو میٹرائٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ انفیکشن جو ہے یہ دیگر انفیکشن کی طرح جراثیم یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو بعض خواتین کو حیض کی قلت سے بھی ہو جاتی ہے، کسی چوٹ کے لگنے کی وجہ سے، شدید ٹھنڈ کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن ہو جاتی ہے، یا کسی ٹھنڈی جگہ پر اگر کوئی خاتون دیر تک بیٹھی رہے تو اسے رحم کی سوزش ہو سکتی ہے۔ کثرت مباشرت سے بھی ہو جاتی ہے۔ جب رحم کے اندر اگر ٹیومر ہوں تو بھی یہ سوزش، ٹیومر یعنی کہ رسولیاں جو ہوتی ہیں، تو یہ سوزش ہوتی ہے عورت کو۔ تو پھر میں اس کی علامات آپ کو بتاؤں گا، لیکن گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے۔ اس میں جب یہ رحم کی سوزش ہوتی ہے تو مریضہ کو بخار کی علامات ہو جاتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے اور درد ہوتا ہے رحم کی جگہ، ناف سے نیچے۔ پیاس کی زیادتی ہوتی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے، متلی، قے، اور مریضہ کو بعض دفعہ دست بھی لگ جاتے ہیں، پیچس یعنی کہ رحم متورم اور پردرد ہو جاتا ہے۔ رحم کے ارد گرد جو گرد و نواح میں دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی انفیکشن ہوتی ہے یا پس کا رجحان ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ ہلکی ہلکی دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی رحم کے جو گرد و نواح ہے ان کے اطراف میں آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہوگی۔ بیٹھنے سے مریضہ کو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اور رحم کی سوزش کے باعث رحم میں خون بھی اکٹھا ہو سکتا ہے اور پھر مریضہ بے انتہا کمزوری محسوس کرنے لگتی ہے، زبان خشک اور زبان پر پیلے رنگ کا جو تہ ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اس بیماری کے علامات جو ہوتی ہیں وہ ٹائیفائڈ سے بھی ملتی جلتی ہے، کوئی بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، تو مریضہ جو درد سے آرام حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہتی ہے، وہ ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے۔ رحم کی اس انفیکشن کے باعث دیگر اعضاء میں بھی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مرض شدت اختیار، اگر آپ بر وقت علاج نہیں کراتے ہیں تو یہ سوزش باقی جو اعضاء ہیں ان میں بھی یہ سوزش یا انفیکشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ انفیکشن پھیل جاتی ہے۔ انفیکشن بڑھنے کی صورت میں رحم کے اندر پیپ بھی پڑ جاتی ہے اور یہ جو کنڈیشن جب ہوتی ہے تو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے باعث خون میں بھی زہر یعنی کینسر پھیل جاتا ہے۔ پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مریضہ کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے جس سے
پتہ چلتا ہے کہ رحم کی حالت، رحم جو ہے وہ سوجا ہوا ہے یا اس کے اندر کی حالت پانی ہے، اس میں بلکی ہے رحم، یہ ساری کنڈیشنز ایک ڈاکٹر کو اس کے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتی ہیں۔ تو پھر خون کا جو سی بی سی کروایا جاتا ہے، اس میں بھی اس انفیکشن کو جانچا جاتا ہے کہ صورتحال کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ ECR بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر کینسر کا خدشہ ہو تو پھر کیٹ اسکین کروایا جاتا ہے تاکہ کینسر کی تصدیق ہو جائے۔ پیشاب کا جو DR ہے، اور DR بھی کروایا جاتا ہے اور اس کا کلچر بھی کروایا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ جو انفیکشن ہے وہ پیشاب کے رستوں تک بھی پھیلی ہوئی ہے اور کتنی مقدار میں ہے، اس کی کیا صورتحال ہے۔ یہ جو انفیکشن ہے یہ پیشاب کی نالیوں سے گردوں تک بھی جا سکتی ہے، اور مریضہ کے جو گردے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں کہ ہومیو میں کیا علاج ہے، لیکن میری یہی گزارش ہوتی ہے یا آپ کو مشورہ ہوتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن کسی بھی مرض پر نہ کی جائے۔ سیلف میڈیکیشن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر پہ تسلط ہے، اور اس کے مطابق آپ کے میازم کے مطابق آپ کی عادات کے مطابق میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں وہ ادویات شیئر کروں گا جو عام پریکٹس میں چلتی ہیں لیکن پھر بھی علامات کے تحت ہوتی ہیں۔ اس میں ایکونائٹ ہے 30 اور بیلاڈونا 30 ہے۔ یہ دوائیں جب پہلے دی جاتی ہیں جب شروع میں، تاکہ درد کا جو ہے نا وہ کم ہو سکے۔ پھر اس میں ایپس میلیفیکا ہے جو سوزش کے لیے بہت کارآمد میڈیسن ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ ارسینک ہے 30 میں، اس کے ریسٹاکس ہے، میک فاس ہے، گریفائٹس ہے، کالوسنس ہے۔ تو جو مریضہ کو نفاس یعنی کہ جو لوشیا جس کو کہتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد اگر 40 دن تک عورت کے جسم سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جس سے نفاس یا لوشیا کہتے ہیں، 40 دن کے بعد یہ بند ہونا چاہیے۔ قدرتی طور پر یہ ایک میعاد مقرر ہے کہ 40 دن کے بعد یہ مادہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے اگر یہ پہلے بند ہو جاتا ہے، 40 دن سے پہلے یہ جو نفاس ہے یا لوشیا ہے یہ بند ہو جاتا ہے، تو رحم کی سوزش اور جو مزید باقی تکالیف وہ مریضہ کو ہو سکتی ہیں۔ تو پھر جو احتیاطی تدابیر ہیں اس میں مریضہ کو سادہ اور زود ہضم غذا دینی چاہیے، اس کو مکمل آرام کرنا چاہیے، نیم گرم پانی کر کے یا جو بوتل میں پانی گرم ڈال کے اس سے ٹھکور کرنی چاہیے۔ اگر رحم میں خون یا پیپ بھر جاتا ہے تو اس کو معائنہ کرانا چاہیے اور اس کا تدارک کروانا چاہیے۔ تو ویئرز، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو ویئرز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی بیماری اور اس کے علامات، علاج، ٹیسٹ اور پرہیز یا احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔